بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 13 مارچ ہے سال 2022۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج حافظ آباد میں بڑے عوامی جلسے سے خطاب کیا ہے اور بتایا ہے کہ حکومت نہیں جا رہی بلکہ وہ 3 چوہوں کا شکار کرنے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کا کھیل ختم ہونے جا رہا ہے۔ آخر وزیر اعظم اور ان کی ٹیم اتنی پر امید کیوں ہے؟ ایک بڑی خبر اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور اس خطاب کے عام نکات پر بھی بات کریں گے اور بتاؤں گا کہ آج کے اس خطاب کے اندر الیکشن کمیشن اور عدلیہ کو وزیر اعظم نے کیوں مخاطب کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آلو ٹماٹر صحافی جس طرح رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، اس کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت جنگ، جیو، ڈان اور کچھ اخبارات اور کچھ ٹی وی چینلز مسلسل فیک نیوز پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ وہ زرداری اور نواز شریف کے نوکر بن کر وہ پوری طرح ان کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں اور غلط خبریں دے رہے ہیں کہ اتنے لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں، اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ ابھی تک کسی ایک اتحادی جماعت نے علیحدگی کا اعلان نہیں کیا، حکومت کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ نہیں کیا۔ کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑا میڈیا کمپین جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور اب آج فواد چودھری صاحب نے بتایا ہے کہ جنگ اخبار نے خبر دی ہے کہ تحریک انصاف کے 33 اراکین منحرف ہو گئے۔ ان میں سردار نصر اللہ دریشک، ریاض فتیانہ کے نام بھی شامل تھے۔ ان اراکین نے رپورٹر سے وضاحت چاہی تو پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کی فہرست والی فیک نیوز اس نے فائل ہی نہیں کی بلکہ یہ ڈیسک پر تیار ہوئی۔ یعنی رپورٹر نے اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیا ہے کہ میں نے تو یہ خبر ہی نہیں دی، جو میرے نام کے ساتھ جیو جنگ چلا رہا ہے یہ ڈیسک پر خود ہی بیٹھ کر اس طرح کی زبانی جمع خرچ چلا رہے ہیں۔ اور اس وقت تاکہ جو ایم این ایز ہیں، جو اتحادی ہیں، ان پر پریشر بڑھے اور وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائیں کہ حکومت بدلنے جا رہی ہے، لہذا بارگیننگ جو ہے وہ جلد از جلد کمپلیٹ ہو جائے۔ یہ جنگ، جیو اور یہ ادارے حامد میر جیسے اینکرز یہ بددیانت، خائن اور کس طریقے سے 2 نمبری کی صحافت کر رہے ہیں، آصف زرداری اور نواز شریف کے نوکر بن کر اب پوری طرح جو انہوں نے کھلایا پلایا ان کو اپنے دور کے اندر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ انشاءاللہ نامراد ہوں گے دونوں صورتوں کے اندر۔ اگر تحریک عدم اعتماد خدا نخواستہ کامیاب بھی ہو جائے تو پھر بھی یہ ناکام ہوں گے، یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں اور تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے جا رہی اور اس کی کیا وجہ ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ایک تو آج حافظ آباد کے اندر جو تقریر کی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک بہت بڑا عوامی جلسہ تھا اور یہ بات ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جب سے تحریک عدم اعتماد اپوزیشن لے کر آئی ہے، عوام اب خود سوچنا شروع ہو گئی ہے۔ پہلے جو مہنگائی پر اور دیگر ایشوز کو بنیاد بنا کر حکومت کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے تھے، اب وہ بھی غیرت مند پاکستانی سامنے آ گئے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ زرداری، یہ نواز شریف، یہ چودھری، یہ دوسرے جو بلیک میلر ہیں، یہ کس طریقے سے اور کیوں ایک ایماندار وزیر اعظم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ وزیر اعظم جس نے امریکہ اور مغربی طاقتوں کو للکارا ہے اور پاکستانیوں کو خودداری کا درس دیا ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اب رائے عامہ کو تبدیل کر رہی ہیں اور یہ بڑا ایفیکٹ ڈالیں گی آنے والے 2-3 دنوں کے اندر۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اراکین اسمبلی کے جو فیصلے ہیں وہ بھی پازیٹیو آئیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم نے آج ایک تو اپنے نظریے کی بات کی کہ نظریہ ہونا چاہیے، اور پھر ریاست مدینہ کا ذکر کیا، اس کے اندر یکساں نصاب تعلیم کی بات کی، اور پھر انہوں نے کرپٹ مجرم اور ریاست کو گرانے کے لیے ضمیر جو خرید و فروخت ہو رہی ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کرپٹ مجرم اور ریاست کو گرانے والے یہ جو لوگ ہیں یہ کس طرح مغرب کے سامنے بچتے ہیں۔ مغربی جمہوریت کے اندر ان کی اخلاقیات کا یہ تقاضا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر قابل قبول نہیں ہے۔ امریکی ایک شخص کا حوالہ دیا جس نے کی کرپشن پکڑی گئی اور اس کے خاندان کس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک کریکٹر بنانے کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ ملک تھا، اور پھر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ 2 ٹیکنالوجی یونیورسٹیز یعنی ایرو اسپیس جو یونیورسٹیز ہیں وہ بنا رہے ہیں، اور اس کے اندر ظاہر ہے اپنے ہوائی جہاز ہم بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے اس وقت کی ریاستوں کو، پھر لیڈر کبھی جھکتا نہیں ہے۔ خارجہ پالیسی انہوں نے بیان کی ہے کہ مغربی سفیروں نے غیر سفارتی جو گھٹیا حرکت کی
میں نے ان کو جواب دیا کہ کیا یہ حرکت آپ انڈیا کے سامنے کر سکتے ہیں؟ تو پاکستان کو آپ نے کمی کمین سمجھا ہوا ہے، اپنا نوکر اور غلام سمجھا ہوا ہے۔ تو وہ چیزیں تقریباً وزیر اعظم بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ فضل الرحمان اور شہباز شریف اور بلاول جو بڑی پہلے باتیں کرتے ہیں مغرب کے حوالے سے، فضل الرحمان ان کو بھی تکلیف ہوگی کہ یہ بڑا ظلم کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف جو لوگ بوٹ پالش کرتے ہیں مغرب کے اندر ان کی عزت نہیں ہوتی، بلکہ جو اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کی وہاں پر عزت ہوتی ہے۔ آصف زرداری، نواز شریف، اور انہوں نے ڈرون حملوں پر جو ہے وہ کبھی مذمت نہیں کی، اور وہ جو ہے ایک بغوڑا اور اشتہاری اور دہشت گرد جس کو کہا جاتا ہے الطاف حسین، وہ کہتے ہیں میں نے مغربی سفیروں کو کہا تھا ایک مرتبہ کہ ہمیں آپ اجازت دیں گے کہ اس دہشت گرد پر ہم ڈرون اٹیک کر سکیں؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں دے سکتے۔ تو 22 کروڑ کا محافظ ہوتا ہے وزیر اعظم، اور اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کرے، اور وہ دفاع ملکی مفاد کا مقدم ہوتا ہے۔ بیرون ملک دوروں کا انہوں نے ذکر کیا کہ جب میں گیا ہوں تو 10 گنا کم ہے خرچے، اسی طرح پراپرٹیاں ان کی بیر ہیں۔ چین میں گیا ہوں، وہاں پر فائٹر جہاز J-10C اب 1982 کے بعد پہلی مرتبہ جو ہے پاکستان کے اندر اتنے بڑے اسکواڈرن شامل ہوئے ہیں۔ F-16 کے بعد یہ ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان کی۔ روس کے اندر 3 گارڈ آف آنر دیے گئے۔ ٹرمپ کے پاس گیا، اس نے بھی عزت دی، چونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ لیڈر آدمی ہے اور اس کی ایک حیثیت ہے۔ 23 مارچ کو ایک بڑی اسلامک کانفرنس ہونے جا رہی ہے، OIC کانفرنس، اور یہ پاکستان پر جو ہے وہ دنیا کے تمام اسلامی ممالک اس کے اندر نمائندگی کر رہے ہیں۔ پھر فلاح ریاست کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ پناہ گاہیں بنائی ہیں، صحت کارڈ ہیں، دکانیں اب بنا رہے ہیں، ساتھ سینٹر بنا رہے ہیں، کامیاب جوان پروگرام کے تحت کسانوں کو، نوجوانوں کو بلا سود قرضوں کی فراہمی، گھروں کے لیے قرضوں کی فراہمی، مہنگائی کے لیے احساس، راشن کارڈ 2 کروڑ خاندانوں تک یہ پہنچایا جائے گا۔ ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوا ہے، معیشت ہماری 5.6 گروتھ ہوئی ہے۔ کرونا کے اندر جو پاکستان کی کامیابیاں ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ ایکسپورٹ کے اندر خاص طور پر ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کے اندر اضافہ ہوا ہے، کنسٹرکشن، IT اور فصلیں، انڈسٹریل پیکج، یہ سب چیزیں انہوں نے ذکر کی ہے۔ کلائمیٹ چینج کے اندر پاکستان جو ہے اس نے کس طرح دنیا کو حیران کیا ہے اور اپریشیٹ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ نئے 10 ڈیم بن رہے ہیں، اور جب یہ بنیں گے پانی بھی وافر مقدار میں ملے گا، زمینیں سیراب ہوں گی، فصلیں بہتر ہوں گی، زراعت بہتر ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی بجلی بھی سستی ملے گی۔ لیکن آخر میں انہوں نے ایک عام بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ملک 27ویں رمضان کو بنا، یہ عظیم ملک بنے گا، حکومت جو ہے یہ جو کہتے ہیں کہ گر جائے گی، آپ سب دیکھیں گے کہ میں یہ 3 چوہے ان کا شکار کروں گا، اور یہ شکار ان کا ہوتا ہوئے وہ آپ دیکھیں گے۔ یہ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا، اور 3 چوہے انہوں نے ذکر کیا ہے، ایک تو آج فضل الرحمان کا، اور اس کے ساتھ جو ہے شہباز شریف اور بلاول کا اور نواز شریف آپ کر لیں، بہرحال ان میں سے جو بھی بھائی ہو اس کے اندر آپ شامل کر لیں، تو یہ ذکر کیا ہے۔ تو پوری تقریر کے اندر جیسے انہوں نے گزشتہ تقریر میں بتایا کہ جنرل باجوہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈیزل اور اس طرح کے القاب نہ دیں، تو آج کی تقریر میں انہوں نے اس طرح کے القابات نہیں دیے، آخر میں صرف چوہے کا لفظ جو ہے وہ انہوں نے ایک بولا ہے۔ تو اس پر اب جو انہوں نے نہیں بولا تو اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ جنرل باجوہ کی یہ مان لی ہے، بھائی اچھی بات ہے۔ اب پارٹی جو ورکرز ہیں، قریبی لوگوں نے بھی ان کو کافی کہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نام کو بگاڑنا یہ اچھی امیج نہیں ہوتا، بلکہ الٹا تضییق بن جاتی ہے، تو یہ انہوں نے عمل کیا ہے، پھر بھی گالی ہے۔ پھر وزیر اعظم نے ایک عام بات کی ہے کہ آلو ٹماٹر کے ریٹ طے کرنے کے لیے میں نہیں آیا، بلکہ میں آپ کو اونچی چیزیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب اس کا انہوں نے انکار نہیں کیا کہ آلو ٹماٹر یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن آلو ٹماٹر جو صحافی ہیں، ٹوکرا صحافی، وہ اب اس کو صرف ایک جملے کو اور طریقے سے گھما پھرا کر، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ صرف گلیوں، نالیوں اور سولنگوں تک بندے کی سوچ نہیں ہونی چاہیے، آلو ٹماٹر تک صرف نہ دیکھیں، بلکہ پاکستان کو ہم نے اور اونچا لے کر جانا ہے۔ تو جب آپ کا ایک پیسہ جیب میں زیادہ ہوگا تو یقیناً یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑے بڑے مقاصد رکھے جاتے ہیں، لیکن آلو صحافی اور ٹوکرا صحافی جو ہے وہ اب اس کے اندر پھنس کے رہ گئے ہیں، ایک جملے کو لے کر اب وہ تنقید جو ہے انہوں نے شروع کر دی۔ اس خطاب کے اندر وزیر اعظم نے آج عدلیہ، الیکشن کمیشن اور اداروں کو بھی آج ایک جملے کے اندر پرویا ہے، اور یہ کیوں پرویا ہے؟ وہ اصل جو خبر ہے جس کا پہلے تو اتھینٹک تھی، جس کا ذکر ہو رہا تھا کہ کچھ خرید و فروخت ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں۔ اب باقاعدہ طور پر آج حکومت نے، ڈاکٹر شہباز گل نے اس کا بتا دیا ہے
کہ ڈی چوک کے اندر جو خطاب ہونے جا رہا ہے عمران خان کا، اور جس کے اندر بڑی تعداد کے اندر پاکستانی جمع ہو رہے ہیں، یہ ابھی اتحادی کیا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، یہ نمبر گیم کے چکر کے اندر بڑے بڑے لوگ جو بھی ہوں گے وہ ایکسپوز ہوں گے، عوام انشاءاللہ ان سے انتقام لے گی آئینی طریقے سے، جمہوری طریقے سے۔ لیکن دوسری طرف اب یہ پتہ چلا ہے، اور پہلے چونکہ یہ انکنفرمڈ نیوز آ رہی تھی لیکن اب یہ کنفرم ہو گئی ہے کہ اس کے اندر کچھ ویڈیوز چلائی جائیں گی اس خطاب کے اندر، اور اس ویڈیو کے اندر جو ووٹوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے اور جو بیرونی مداخلت کا شاید وہ حصہ نہ دکھایا جائے اور اس طرف زیادہ فوکس نہ کیا جائے جس کا پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس پر ایفیکٹ ہو سکتا ہے، وہ تو پاکستان کے اداروں کے علم کے اندر چیزیں ہوں گی، لیکن ووٹوں کی ممبران کو خرید و فروخت کرنے کے لیے جو بولیاں لگائی گئی ہیں اس کے آڈیو اور ویڈیو ثبوت جو ہے وہ حکومت کے پاس ہیں، اس لیے حکومت کانفیڈنٹ ہے، جو اور وجوہات ہیں ان کے ساتھ یہ بھی اعتماد ہے کہ یہ جب ووٹ پکڑے جائیں گے کہ انہوں نے خرید و فروخت کی ہے، لوگوں کو خریدا ہے، ضمیروں کو، تو یہ ان کے لیے ایک دن پہلے پاکستانی قوم کے سامنے یہ جب آئے گا تو پھر الیکشن کمیشن بے شک نون لیگ کا ہو اس کے لیے بھی فیصلہ کرنا مشکل ہوگا، اور عدلیہ کو بھی خاص طور پر اس حوالے سے بتایا ہے۔ اور پھر آرٹیکل 63A کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا یہی ہے کہ ہم نے ہارس ٹریڈنگ کو روکنا ہے۔ جب اس طرح کا داڑھی والا آدمی جو اس طرح ضمیر فروشی خرید و فروخت پر فخر کرے گا تو پھر مولانا تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، اور یہ ایک بڑی زیادتی ہوگی۔ اور جب یہ رنگے ہاتھوں پکڑیں گے اور عوام کے سامنے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم وہ ثبوت رکھنے جا رہی ہے جس کی وجہ سے پوری بازی جو ہے وہ پلٹ جائے گی، اور اس کے بعد اداروں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، اور اتحادیوں کے لیے اور ان سب کو وہ کچھ ان کے ساتھ عوام کرے گی آئینی اور جمہوری طریقے سے کہ یہ یاد رکھیں گے۔ تو یہ ایک اعصاب کی بھی جنگ ہے، جوڑ توڑ بھی ہو رہی ہے، وزیر اعلیٰ کی ادھر سے آفر ہو گئی ہے ادھر سے ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بڑی خبر ہے جس پر اصل بازی جو پلٹنے جا رہی ہے وہ آخری یعنی تحریک عدم اعتماد سے ایک دن پہلے یہ ثبوت ہیں جو وزیر اعظم قوم کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس عوام کے اندر کون کون پکڑا جاتا ہے۔ جب یہ سارے بے ضمیر سامنے آ جائیں گے تو بے شرمی ڈٹائی جب سامنے آ جائے گی تو پھر ان کو یقیناً آئینی اور جمہوری جوتے پڑنے چاہیے، اور ان کے پیچھے بھی اگر کوئی ہے تو اس کو بھی ننگا کرنا چاہیے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔